شروع سے ہی جس پروفیشن کو میں نے لے کے چلی تھی اس کو میں نے دوبارہ کنٹینیو کیا نیوز اینکرنگ کے بعد ایجوکیشن. تو ایک بہت اچھے اسکول میں, بہت ریپیوٹیڈ اسکول میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فار لینگویج ایکوزیشن کام کر رہی ہوں, اردو لینگویج ایکوزیشن IB اسکول میں. ہماری جنریشن اور جو اب جنریشن اس وقت ہے, اس میں ایک بہت ہیوج ڈفرینس ہے. پہلاج بھی اسی اسکول میں جس اسکول میں آپ ہیں؟ جی. تو یہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ آپ پہلاج پہ نظر رکھ سکیں اسکول میں؟ نہیں, وہ اس کا میرا پہلے معاہدہ ہوا تھا کہ آپ ایسا پیرنٹ مجھے اسکول میں ڈیل نہیں کریں گی. اسکول بہت اچھا ہے, ایٹماسفیئر بہت اچھا ہے, لوگ بہت 20-25 سال سے لوگ کام کریں, تو آپ سوچیں کہ کتنا اچھا انوائرمنٹ ہوگا. پہلاج سے بھی کچھ سیکھ رہی ہے؟ پہلاج سے تو میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں, اتنا کچھ کہ میں نے اپنی اتنی زندگی میں کسی سے بھی نہیں سیکھا جتنا کچھ میں پہلاج سے سیکھ. نظر رکھے, لیکن اس طرح سے رکھے کہ بچہ جو ہے نا وہ باغی نہ ہو. وہ آپ کو یہ نہ کہتے کہ ہاں میں کر رہا ہوں, کر لیں جو کرنا ہے آپ نے. مار تو نہیں پڑتی اس کو, میں مارتی بھی نہیں ہوں, ایک ہی دفعہ بس اس کو زندگی میں مار پڑی تھی. پہلاج کی شاپنگ کے لیے ابھی بھی ساتھ جاتی ہیں؟ نہ پہلاج کی شاپنگ ہم خود کر کے آ جاتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ میں نے شاپنگ کر لی ہے. لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھوں میں لے کے رکھیں, تو ایک نہ ایک دن تو بچوں کو آپ کو انہوں نے اپنی زندگیاں شروع کرنی ہے نا, تو آج سے 2 سال بعد بھی اور 2 سال پہلے بھی فرق تو نہیں پڑتا. اس دن مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی پہلے دن. اب جس دن وہ میرے بغیر الگ روم میں سویا تھا, کیونکہ وہ بہت بڑا ہو کے بھی میرے ساتھ سوتا رہا. برانڈ کے علاوہ ایکٹیویٹیز ہیں؟ ہاں جی, برانڈ کے علاوہ میری ایکٹیویٹیز تو نہیں, میرا شوق کہہ لیں, پیشن کہہ لیں. اور شروع سے ہی جس پروفیشن کو میں نے لے کے چلی تھی اس کو میں نے دوبارہ کنٹینیو کیا نیوز اینکرنگ کے بعد ایجوکیشن. تو ایک بہت اچھے اسکول میں, بہت ریپیوٹیڈ اسکول میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فار لینگویج ایکوزیشن کام کر رہی ہوں, اردو لینگویج ایکوزیشن IB اسکول میں. تو بہت کریٹیو کام ہے, لینگویج کے ساتھ کام کرنا. اور خاص طور پہ اس میں ایک کریٹیوٹی جو مجھے نظر آتی ہے, جب آپ نئی نسل کو جوان ہوتے ہوئے آپ کے سامنے آپ کے اسٹوڈنٹس ایک سے دوسرے سے تیسرے اتنے سے جب اتنے اور اتنے ہوتے ہیں, تو آپ ان سے بہت لرن کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی یہ ایک لرننگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے. ٹیچنگ, کسی اسکول میں ٹیچنگ کرنا صرف انکم یا پڑھانا نہیں ہوتا, بلکہ آپ ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس وہ کانسیپٹس آ رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا, ایکچولی ہماری جنریشن اور جو اب جنریشن اس وقت ہے, اس میں ایک بہت ہیوج ڈفرینس ہے. تو اب ہم بیسیکلی ان سے سیکھ رہے ہیں, ان کو سکھا کم رہے ہیں. ان کو سکھا تو ہم بڑی کنونشنل سی باتیں رہے ہیں, بڑے نارمل سی ایک جو نپی تلی سی باتیں ہوتی ہیں وہ, لیکن ان سے جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ بہت مختلف چیز ہے. شاید وہ ہمیں عام زندگی میں سیکھنے کو نہ ملے. اچھا, چونکہ آپ نے نئی نسل کی بات کی, نئی نسل میں ماشاءاللہ سے ہم پہلاج کا ذکر کریں گے. پہلاج بھی اسی اسکول میں جس اسکول میں آپ ہیں؟ جی. تو یہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ آپ پہلاج پہ نظر رکھ سکیں اسکول میں؟ نہیں, وہ اس کا میرا پہلے معاہدہ ہوا تھا کہ آپ ایسا پیرنٹ مجھے اسکول میں ڈیل نہیں کریں گی. اچھا, کوئی ٹیچر آپ سے جو ہے وہ ایسا پیرنٹ بات نہیں کرے گی. جو بھی بات کرنی ہوگی وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں ہوگی. آپ میری کسی کلاس میں نہیں پڑھائیں گی, میری کسی فرینڈ کی کلاس میں نہیں پڑھائیں گی. اور یہ ہم دونوں میں پہلے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. ہاں, یہ ہوتا ہے کہ کوئی شرارت, کوئی چیز ہوتی ہے تو چلتے پھرتے تک میرے کانوں تک پہنچ جاتی ہے. لیکن اسکول بہت اچھا ہے, ایٹماسفیئر بہت اچھا ہے, لوگ بہت 20-25 سال سے لوگ کام کریں, تو آپ سوچیں کہ کتنا اچھا انوائرمنٹ ہوگا. آپ کو سیکھنے کو بہت ملتا ہے. تو اس وجہ سے پہلاج ماشاءاللہ ایج میں اور قد میں دونوں میں گرو کر رہا ہے. پہلاج سے بھی کچھ سیکھ رہی ہے؟ پہلاج سے تو میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں, اتنا کچھ کہ میں نے اپنی اتنی زندگی میں کسی سے بھی نہیں سیکھا جتنا کچھ میں پہلاج سے سیکھ رہی ہوں. اینڈ جو کچھ میں سیکھ رہی ہوں بڑا پریکٹیکل ہے. میں سوچتی ہوں کہ انسان کو اتنا ہی پریکٹیکل ہونا چاہیے. آپ کے ایموشن سم ٹائمز آپ کو جو ہے نا وہ ویک کرتے ہیں, تو آپ کو پریکٹیکل ہی ہونا چاہیے. پہلاج پہ اسکول پہ تو آپ نے کہا کہ معاہدہ ہوا تھا نہیں نظر رکھیں گی, گھر میں اس کے فون پہ نظر ہوتی ہے؟ ایسا سچ نہیں, میں اس کے فون پہ نظر نہیں رکھتی, لیکن ویسے میں اس کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھتی ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے وہ کہاں ہے, کس وقت کس جگہ پہ ہے, میرے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے. اس کے دوستوں کے فون نمبر, ان کی مدرس کے فون نمبر میرے پاس ہوتے ہیں. اینڈ ماشاءاللہ وہ اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ اگر میں سو بھی رہی ہوتی ہوں میسج ڈراپ کر کے جاتا ہے. اسکول سے اگر کہیں جانا ہے تو آ کے بتا کے جاتا ہے کہ میں یہاں جا رہا ہوں. اینڈ پھر جاسوس بھی تھوڑے بہت ہوتے ہیں, آپ کو پتا بچوں کے ساتھ, تو بس اس طرح نظر رہتی ہے. لیکن یہ فون چیک کرنا
لیپ ٹاپس چیک کرنا, رات کو کمروں میں جھانک جھانک کے دیکھنا, یہ میری شروع سے عادت نہیں. اور اس حوالے سے پیرنٹس کو کچھ کہنا چاہیں گی جو نظر جو رکھے, کرتے ہیں بہت زیادہ؟ نظر رکھے, لیکن اس طرح سے رکھے کہ بچہ جو ہے نا وہ باغی نہ ہو, وہ آپ کو یہ نہ کہتے کہ ہاں میں کر رہا ہوں, کر لیں جو کرنا ہے آپ نے, کیونکہ جب آپ ایک ایکسٹریم پہ آ کے یہ والا جملہ سن لیتے نا, ہاں, تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں رہتا. تو اتنا اسپیس ضرور دیں کہ وہ آپ کو ایکسپلینیشن دے دے, وضاحت دے دے کہ یہ میں نے کیا تھا, ہاں غلط ہو گیا, آئندہ نہیں ہوگا, بٹ یہ نہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے تو یہی کرنا ہے, آپ کر لیں جو کر سکتی ہیں. کبھی پہلاج پہ چھاپا مارا ہے باہر, کبھی کافی پہ یا کبھی کھانے پہ؟ پلان بڑی دفعہ کیا, لیکن میں کہتی ہوں نہیں یار میرس ہو جائے گا فرینڈس میں یہ وہ, تو چھاپا ویسے مارنے کی ضرورت مجھے ایسا ابھی تک اس محسوس ہوئی نہیں, کیونکہ دوست بچے ہیں, جاتے ہیں کافی شاپس پہ, کافی پیتے ہیں, کھیلتے ہیں, آج کل پیڈل کھیلنے کا جنون ہے, فٹ بال ہے, تو پھر اتنے کہاں چھاپے ماروں گی میں. تو بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر, اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے, اس کی امان میں دے کے آپ بچے کو بھیجیں, اور اچھے برے کا اس کو بتانا چاہیے, باقی سب اللہ کے حوالے. ڈانٹ ابھی تک پڑتی ہے یا ایکسپلینیشنز دے دیتا ہے, کبھی جھوٹ بولا ہو یا بتا دیتا ہے کہ نہیں, سچ بول دیتا ہے کہ نہیں یہاں تھا, یا سچ بول دیتا ہے, اس لیے مارنی پڑتی؟ مار تو نہیں پڑتی اس کو, میں مارتی بھی نہیں ہوں, ایک ہی دفعہ بس اس کو زندگی میں مار پڑی تھی. ریسنٹلی میں نے رستے سے ایک ڈنڈا اٹھایا تھا, کیونکہ اسکول کے میرے ٹائمنگ تھوڑے سے جو تھے نا وہ ڈفرینٹ تھے, آدھے گھنٹے بعد کے تھے ایگزامس, تو میں جلدی چلی جاتی تھی, وہ لیٹ آتا تھا, تو یہ سو گیا, ایگزام کے دن تو نہیں ویسے. تو میں نے جب جا کے کلاس میں نظر پڑی تو یہ نہیں تھا, اس کے فرینڈ سے میں نے پوچھا کہ آپ پہلاج نہیں آئے, میں نے کہا اچھا. تو جب میں گھر آئی رستے سے میں نے ڈنڈا اٹھایا, میں گئی, میں نے اس کو ایک دو مارے سوتے ہوئے, اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا مار لیں. مجھے محسوس ہوا کہ نہیں, کہہ دے گا کہ مار لیں تو مجھے تو درد نہیں ہوتا, میں تو دن میں کتنی چوٹیں کھاتا ہوں ایسے. تو پھر میں نے کہا کہ کیا ہی فائدہ پھر ایسے بچے کو مارنے کا, اس سے بہتر یہ کہ کل خود سے اسکول اٹھا کے جاؤں, کھڑے ہو گئے میرے سامنے تو میں جاؤں گی. پہلاج کی شاپنگ کے لیے ابھی بھی ساتھ جاتی ہیں؟ نہ پہلاج کی شاپنگ اب خود کر کے آ جاتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ میں نے شاپنگ کر لی ہے. یہ میں نے تقریباً 2-3 سال پہلے تک ایک دفعہ گئے تھے, لاسٹ ٹائم جب میں اس کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی, تو اس کو جو چیزیں پسند آنی تھی تو آئی واز شاکڈ, کیونکہ میرے نزدیک تھی کہ ماں کے نزدیک تو بچہ ہی رہتا ہے نا, وہ تو اس کے لیے یہ بھی سوچتی ہے کہ یہ کلر برائٹ ہے, اچھا آئے گا پکچرز میں, یہ ذرا گرمی کے حساب سے آج کل موسم ایسا ہے, چلو بچے تو صرف فیشن دیکھتے ہیں. تو اس نے ایسی کوئی عجیب و غریب سی چیزیں پسند کی کہ میں دیکھتی رہ گئی, میں بس ایک سائڈ پہ کھڑی ہوگی, جو اس نے لینا تھا لیا, اس کے بعد پھر میں شاپنگ پہ نہیں گیا. ماشاء اللہ اب جب بھی اس کے ٹورنامنٹس انٹرنیشنل لیول پر ہوتے ہیں, باہر جاتا ہے اپنی, وہاں سے بھی شاپنگ کرتا ہے. ابھی ہمارا UK کا ٹرپ تھا, تو اس نے آپ کو پتا ہے ہم دونوں الگ اپنی شاپنگ کر رہے تھے, اور ہم نے ایک اسپاٹ رکھا ہوا تھا کہ یہاں آ جانا تم, اور یہ وہیں یہاں مل لیتا تھا, ہمیں یہاں مل لیتا. اچھا, ٹورس چونکہ پہلے پہلاج آپ کی اور اقرار کے ساتھ جاتے تھے اور آپ لوگ ٹورس پہ جاتے تھے, اب پہلاج اکیلے ٹورس پہ جاتا ہے. تو پہلی دفعہ جب اس کو بھیجا تھا انٹرنیشنل ٹور پہ, تو ظاہر سی بات ہے ایک ریزرویشنس ہوتی ہیں خاص طور پر ماں کو کہ اکیلا جا رہا ہے, پہلی دفعہ جا رہا ہے, تو ہوا تھا. اور اب نہیں اب تو خیر وہ اکیلا چلے جاتا ہے, لیکن سب سے پہلے وہ اپنی دادی کے ساتھ گیا تھا اور اسرار ساتھ تھا, تو مجھے ایسا کوئی فکر نہیں ہوئی تھی. لیکن اب اکیلا ماشاء اللہ چلا جاتا ہے, بڑا ہو گیا, سمجھدار ہے, ہم سے زیادہ جانتا ہے, مطلب وہ آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوگا امیگریشن پر, ہر جگہ پر مطلب ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اچھی بات ہے کہ بچے ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں, تو بہت سی ایسی چیزیں جو ہم لوگ کر چکے ہیں ان سے وہ بچ جائیں گے. تو اچھی بات ہے کہ ان کو پریکٹیکل اور سمجھدار ہونا چاہیے, اور ان کو یہ اسپیس دینی چاہیے پیرنٹس کو کہ وہ خود انڈیپینڈنٹ ہوں. لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھوں میں لے کے رکھیں, تو ایک نہ ایک دن تو بچوں کو آپ کو انہوں نے اپنی زندگیاں شروع کرنی ہے نا, تو آج سے 2 سال بعد بھی اور 2 سال پہلے بھی فرق تو نہیں پڑتا. یہ تو دل کو سمجھانے کی بات ہوتی ہے. ایک وقت وہ میرے ساتھ, ہاں اس دن مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی پہلے دن, اب جس دن وہ میرے بغیر الگ روم میں سویا تھا, کیونکہ وہ بہت بڑا ہو کے بھی میرے ساتھ سوتا رہا, مطلب وہ 11-12 سال تک میرے ساتھ سوتا رہا تھا. جس دن وہ الگ روم میں اکیلے سویا تھا, تو اس دن پہلے دن مجھے جو ہے وہ ہوا تھا کہ یار آج یہ دیکھو ماشاءاللہ, لیکن مجھے خوشی ہوئی تھی.